اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا اور خبر کی بحث چل رہی تھی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مبتدا اور خبر کی تعریف پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق سے ہم مبتدا اور خبر کے کچھ احکامات کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حکم جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے۔ باب نمبر 3 ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 20 ہے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ واصل المبتدئی ان یکون معرفتاً واصل الخبری ان یکون نکرتاً والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتداً نحو قولہ تعالی والعبد مؤمن خیر من مشرک۔ یہ عبارت ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اور نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ تو اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے۔ محکوم علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے، اور حکم لگانے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ چیز معروف ہونی چاہیے، وہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ اگر چیز مجہول ہے تو پھر آپ اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ مشہور مثال ہے جیسے زید قائم۔ اب اس میں دیکھیں، زید کھڑا ہے، یہ جو زید ہے اس کے اوپر ہم حکم لگا رہے ہیں قائم کھڑے ہونے کا، اور زید معروف ہے، زید معلوم ہے۔ اگر معروف نہ ہو، معلوم نہ ہو، مجہول ہو تو پھر آپ اس کے اوپر حکم لگائیں گے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ تو اس لیے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہی یہاں پہ بتایا ہے۔ پہلا مسئلہ، واصل المبتدا یکون معرفتاً واصل الخبر یکون نکرتاً۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ تو یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، جبکہ کلام عرب میں ہمیں کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن میں مبتدا معرفہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب اگلی عبارت کے اندر دیا گیا ہے۔ وہ جواب یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، البتہ بعض اوقات نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے اگر نکرہ مبتدا کے قریب ہو جائے۔ وہ قریب کیسے ہوگا؟ کیونکہ نکرہ کے اندر آپ دیکھیں نا، عموم ہوتا ہے، سارے کثیر افراد نکرہ کے تحت اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اگر اس عموم میں کچھ کمی آ جائے، اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا ہو جائے، کیونکہ معرفہ میں تخصیص ہوتی ہے، نکرہ میں تعمیم ہوتی ہے۔ اگر نکرہ کی تعمیم کچھ کم ہو جائے اور وہ معرفہ کے کچھ نہ کچھ قریب ہو جائے تخصیص کی وجہ سے، پورا معرفہ نہ بھی بنے، معرفہ کے قریب بھی ہو جائے، تب بھی ہم اس کو معرفہ کے حکم کے اندر داخل کرتے ہوئے اس کو بھی ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ مثال اس کی دی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن بندہ بہتر ہے مشرک بندے سے۔ اب یہاں پر اس مثال میں دیکھیں، یہ جو عبد ہے، بندہ یا شخص، فرد، اس کے اندر تعمیم ہے، سارے ہی اس کے اندر آگے ہیں، مسلمان بھی اس کے اندر آگے ہیں، کافر بھی اس کے اندر آگے ہیں، لیکن آگے جو اس کی صفت لائی گئی ہے عبد مومن کی، تو مومن صفت لانے سے یہ جو عبد کے اندر پہلے تعمیم تھی، پہلے عموم تھا، اس میں کمی آ گئی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ مومن کی پھر قید سے مشرک سارے کے سارے نکل گئے ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی اس کے اندر کافی زیادہ تعمیم ہے، کیونکہ مومن بندہ بھی تو کوئی ایک تو نہیں ہے، کثیر افراد ہے، تو تخصیص مکمل طور پر نہیں ہوئی، لیکن کچھ نہ کچھ تخصیص اس کے اندر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے معرفہ کے قریب ہو گیا ہے، لہذا اس کو مبتدا بنانا درست ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ نکرہ اگر اس کی صفت لائی جائے اور اس صفت کی وجہ سے نکرہ میں کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا ہو جائے تو پھر اس نکرہ کو مبتدا بنانا درست ہے۔ تو یہی بتایا، وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا۔ نکرہ جب اس کی صفت لائی جائے، یعنی نکرہ کو موصوف بنایا جائے اور اس کے بعد اس کی صفت ہے، جیسا کہ اس مثال میں عبد یہ موصوف ہے، مومن اس کی صفت ہے، تو صفت کی وجہ سے عبد جو کہ نکرہ ہے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی اور یہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا اور اس کو مبتدا بنانا یہ درست ہو جائے گا۔
تو یہاں پر تخصیص پیدا ہو رہی ہے صفت کے ذریعے سے۔ تو یہی فرمایا نکرہ کی جب صفت لائی جائے جائز ہے کہ اس کو مبتدا بنایا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلا کہ اگر نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جائے، اور تخصیص کا طریقہ یہاں پر یہ تھا کہ صفت کے ذریعے سے یہاں پر تخصیص ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی مثالیں آئیں گی ان اگلی مثالوں میں نکرہ میں تخصیص تو پیدا ہوگی لیکن صفت کے علاوہ کسی اور طریقے سے تخصیص پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اس کو مبتدا بنانا یہ درست ہوگا۔ اللہ